ایک شخص تھا، وہ یہاں کراچی میں رہتا تھا، بڑا نمازی پرہیزگار تھا، اور اس کے بعد ایک دفعہ کیا ہوا، اس کا ایک بیٹا تھا بڑا نیک، بیوی تھی بڑی نیک. ایک دفعہ اس نے اپنی بیوی کو اور اس 4-5-6 مہینے کے بچے کو بٹھایا اونٹ پر اور کراچی حیدرآباد کے راستے میں ایسی جگہ پر چھوڑ دیا کہ جہاں نہ پانی تھا، نہ درخت تھا، نہ پتا تھا، نہ کوئی میوہ تھا، کچھ نہیں تھا. 4 بوتلیں رکھ کر بھی نہیں آئے، واپس آ گیا. عجیب انسان تھا، خدا اس انسان کو معاف نہ کرے. میں کہوں گا اچھا چلیے ذرا. ابراہیم حکم ہوا، ربنا انی ترکت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار تیرے حکم کی بنیاد پر ہاجرہ اور اسماعیل کو مکے کی بے آب و گیا چٹیل میدان میں چھوڑ کر آ رہا ہوں. پانی کا مشکیزہ نہیں رکھا، اگر رکھا ہوتا تو صفا مروہ کے درمیان ہاجرہ چکر نہ کاٹتی. اس بات کو ذرا بتاؤ، دل تمہارا برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ خدا نے ذکر کیا کیوں؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، دیکھو موسیٰ تمہاری قوم نے بڑے گناہ کیے ہیں، ان سے کو ایک دوسرے کو قتل کریں. پروردگار یہ کیا بات کی، کیسے قتل کریں گے؟ فَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان پر بادل کو بھیجا، اندھیرا چھا گیا اور کہا کہ اب ایک دوسرے کو قتل کرو. قوم موسیٰ نے ایک دوسرے کو قتل کیا قرآن کے مطابق. ہے جرت اس بات کو برداشت کرنے کی؟ یوسف کو کنویں میں پھینکوا دیا، ہے جرت اس بات کو برداشت کرنے کی؟ سورہ یوسف پڑھنے کا اس وقت نہیں ہے، آیات اتنی تفصیل سے ہیں. معصوم بچہ نبی کا نبی جانتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے. یعقوب جانتے تھے کہ یوسف مرا نہیں ہے. کیا فرمایا؟ وَجَاءُوا بِقَمِيصِهِ بِدَمٍ جاؤ قمیصہ بِدَمٍ کذب، جھوٹا خون لگا کے لائے. کہا کہ بابا جان اِنَّا تَرَكْنَا یوسف عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا کھا گیا. یوسف نے پیراہن کو دیکھا، شاید بیٹوں کی طرف دیکھا ہو، اور شاید یہ سوچا ہو کہ تم نبی کے بیٹے ہو، اتنا بھی نہیں پتا کہ نبی کے بیٹے پر جانور کا خون حرام ہے. یہ انسان ہے جو سور اور کتے سے بدتر ہے، نبی کی اولاد کا خون بہاتا ہے. سور اور کتے سے بدتر انسان نبی کی اولاد کا خون بہاتا ہے. شک نہیں کرنا اس میں، اس کی نجاست سور اور کتے سے بدتر ہے. قرآن کو، حدیث کو، عبادتوں کو مت ڈھونڈو، نبی کی اولاد کے خون بہانے اور احترام کرنے سے اپنے دین کے رستے کو ڈھونڈو. برداشت کر سکتے ہو؟ اچھا جب یہ بچہ بڑا ہوا، آئے دوبارہ، کہا مکے چلے جاؤ. جب آئے تو کہا کہ اچھا یا ابت انی رأیت فی المنام انی ارى فی المنام انی اذبحک، خواب میں دیکھا ہے بیٹا تجھ کو ذبح کروں. فانظر ماذا تری، بتاؤ بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا بابا جان کچھ صدقہ دے دیجئے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، میں آپ نبی، میں آپ کا بیٹا، مجھے آپ خدا ایسا حکم نہیں دے سکتا. صبح ہوتی بیٹا باہر نکلتا، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے. اسماعیل سے پوچھوں گا اسماعیل تم کو کیسے پتا کہ حکم ہے، یہ تو خواب ہے تمہارے بابا کا؟ اسماعیل جواب دیں گے نادان، نبی کے گھر کی باتیں نبی کے بیٹے سے پوچھو. نبی کے بچوں کی بات، نبی کے گھر کی باتیں نبی کے بچوں سے پوچھو. بابا کر ڈالیے. ہاتھ کب کپایا ابراہیم کا مجھے نہیں پتا. اسماعیل تھر تھرا کا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ کس فقہ کے چوکٹے میں بیٹھتا ہے؟ یہ کس دین کا حکم ہے؟ یہ خدا ہے، خدا کے خالص ترین بندے ہیں. اس سے کس فقہ کا تم نکالو گے حکم؟ اس سے کون سا حکم نکل سکتا ہے؟ بھوکا پیاسا مرنے چھوڑ دیا، اور جب بیوی اور بچہ بچ گئے تو خدا نے حکم دیا کہ اب 13-14 سال کا ہو گیا، جاؤ جا کر ذبح کر دو. تو واقعہ آپ کو پتا ہے فدیناہ بذبح عظیم، وہ ایک الگ داستان ہے. اسماعیل ذبح نہیں ہوئے. زکریا درخت کی کھو میں ہیں، کاٹ دیا گیا. وہی آئی زکریا، سی کی آواز نکلی، اگر اف بھی کہا تو نبوت چھن جائے گی. زکریا خاموش بیٹھے رہے، آرے سے کٹ گئے. یحییٰ جیسی اولاد دی گئی، جوانی میں سر کاٹ کر ایک بدکار عورت کے سامنے تحفے کے طور پر بھیجا گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اہل بیت کی حدیثیں ہیں، ان کا برداشت کرنا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے ان حدیثوں کو برداشت کرنا. کس طرح سے برداشت کریں گے آپ؟ نبی کے بیٹے ہیں قابیل اور حابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. پروردگار جبرائیل کو بھیج دیتا کہ قابیل سے ہوشیار رہنا. پروردگار نوح کے بیٹے کو ڈبا دیا. پروردگار نے کتنے کام کیے قرآن مجید کے اندر. وہ ہے، اس کی مشیت ہے، اپنی مشیت کے آگے وہ کسی کو نہیں دیکھتا. تو یہ بات سمجھ میں آئی. لہٰذا کربلا کی تحلیل کرنا چھوڑو، امر الہی سمجھ کر مطالعہ کرو. کربلا ہے امر الہی.
کربلا سے کسی فقہی قانون کا استخراج نہیں ہوتا. وہ صاحب جا کر اپنے دماغ کا علاج کرائیں کہ جو کہیں کہ سید الشہداء نے اپنے چہرے مبارک پر خون ملا تو اپنے آپ کو نجس کیا، پھر نماز کیسے پڑھیں گے؟ تمہاری پوری کائنات کی نمازیں ٹھوکر میں بہ جائیں سید الشہداء کی. آپ بات کریں سید الشہداء، آپ کی توضیح المسائل کے مطابق چلیں گے. سید الشہداء یعنی اسماء جلال و جمال الہی، سید الشہداء یعنی توحید، سید الشہداء یعنی ارادہ الہی، سید الشہداء یعنی مشیت الہی. اگر ابراہیم پر اعتراض نہیں کر پائے جب جناب ہاجرہ کو چھوڑ کے آئے، اگر ابراہیم پر اعتراض نہ کر پائے جب اسماعیل کو ذبح کیا، یوسف کے بارے میں جانتے تھے کہ زندہ ہے، اپنے بیٹوں سے کہتے گھوڑا لاؤ، ناکا لاؤ، ہم سب مل کے ڈھونڈیں گے. ابھی یوسف دور نہیں گئے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پروردگار وہ یعقوب کہ جو پیراہن یوسف کی خوشبو، انی لاجد ریح یوسف لولا تفندون، میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں. اے جناب یعقوب، کئی کوسوں دور میل سے یوسف کی قمیص کی خوشبو آ گئی. کنواں تو کچھ پیدل کے فاصلے پر تھا، قمیص کی خوشبو زیادہ شدت رکھتی تھی یا یوسف کے بدن کی خوشبو؟ بدن کی خوشبو منتقل ہوتی ہے قمیص میں. کیوں کہا یہ؟ امر الہی تھا. دلیل کیا ہے؟ سولت لکم انفسکم فصبر جمیل واللہ المستعان. دیکھو تمہارے نفس نے، تمہارے اندر کے شیطان نے تم کو بہکایا ہے، تمہیں سمجھایا کہ یہ کام بڑا اچھا ہے، ڈال دو چھوٹے بھائی کو کنویں کے اندر. یہ تمہیں شیطان نے سمجھایا ہے. سولت لکم انفسکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، بلکہ تمہارے نفس نے تم کو یہ حکم دیا ہے. کوئی بھیڑیا نہیں ہے، کسی بھیڑیے نے میرے بیٹے کو نہیں کھایا. یعقوب جانتے ہیں، آج کا بچہ جانتا ہے نبی کی اولاد پر، جانور کے اوپر نبی کی اولاد کا گوشت حرام. تو آپ نے توجہ کی، سرا من سر اللہ، علما من علم اللہ. ہماری حدیث کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ہماری حدیث کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، مگر یہ کہ جس مومن کے دل کا امتحان خدا نے دیا ہو، مگر یہ کہ نبی مرسل ہو، مگر یہ کہ ملک مقرب ہو، اس کا امتحان دے گا. تو لہٰذا یہ تمام کی تمام جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ امر الہی ہے، یہ سر الہی ہے. اب آپ خدا سے پوچھئے پروردگار تجھے کیا مل گیا اسماعیل کو ذبح کا حکم دے کر؟ تجھے کیا مل گیا اسماعیل اور ہاجرہ کو بے آب و گیا چٹیل میدان میں چھوڑ کر؟ تجھے کیا مل گیا یوسف کو کنویں میں ڈلوا کر نکلوا دیتا معجزے سے؟ تمام کی تمام چیزیں. اچھا یوسف چیختے پکارتے، 12-13 برس کا بچہ اس زمانے کا، بھائی اینٹوں کا سہارا لے کر کنویں سے نکلنے کی کوشش کرتا. نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں. یوسف چپ کے بیٹھے رہے تو تھا نہ کچھ عہد و پیمان خدا کے ساتھ. لہذا بات کو سمجھیے، کربلا فقہی حکم نکالنے کا ماخذ اور مصدر اور منبع نہیں ہے. کربلا راز الہی ہے. آپ کو جا کر دیکھنا ہوگا، ایک ایک جملے کو سننا توجہ سے، کیونکہ کوئی آدھی بات سنے گا. اب وہ عجیب و غریب قسم کی کتابیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، نہ جانے کون کون سی، جو 100 50 روپے میں بک رہی ہیں، کہاں سے ترجمہ کی آئیں، جہاں پہ دیکھا حسین ابن علی یہ کربلا فلانا لکھ دیا. اما جا کر تم دیکھو، کتاب الحجت کو کھولو، مقتل دیکھو، بحر الانوار دیکھو، سر الہی کو سمجھو، حدیثنا صعب المستصب کی بات کرو. جب بھی امامت پر بات آئے، کوئی بھی معیار دے، میرے بچوں تم کو نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، 2 سوال کرو. یہ جو آپ معیار دے رہے ہیں جرنلائز وے میں، حکم کہاں بیان کیا گیا؟ اسپیسیفائی کرنے کا آپ کو کس نے حق دیا؟ اب میں اپنے سطح پہ بات کروں آ کر کہ آپ یہ بتائیے، جو آپ کہہ رہے ہیں کربلا یہ سکھاتی ہے، تو یہ قانون کہاں لکھا ہے؟ اور اس قانون کو آ کر آپ جس پر بھی منطبق کر رہے ہیں، فٹ کر رہے ہیں، یہ کہاں روایت میں آیا ہے؟ یہ 2 سوال کر لو، ورنہ تو آپ کو بڑے، اب میں ہر نادانی کی بات کا یہاں جواب تو نہیں دے سکتا، معیار دے کے جا رہا ہوں آپ کو کہ ہمیشہ یہ کربلا سے کوئی حکم نہیں، امام حسین نے یہ کیا اور آپ یہ کیجئے. کسی کے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، اور اس طرح بی بی زینب نے دروازہ کوفے کے پیچھے نماز پڑھی تھی بیٹھ کر. یہ تمہاری بچی، یہ بی بی زینب ہے، یہ فضہ کے قدموں کی خاک نہیں ہے. اس کو توضیح مسائل سے آشنا کرواؤ، مت جاؤ جناب زینب کی عظمت تک. تم کو کیا پتا علی بن ابی طالب کی دختر گرامی کا مرتبہ کیا ہے؟ وہ امام سجاد، مولانا یہ ہوا ہمارے گھر میں آگ لگ گئی تھی سوئچ بورڈ پہ، تو ہمیں نماز توڑنی تھی، ہمیں خیال آیا امام سجاد کے گھر میں آگ لگ گئی تھی تو امام نے نماز نہیں توڑی.
نکالو اپنے ذہن سے یہ لاتعلات مزخرفات. تم امام سجاد ہو, تم سعید بن جبیر نہیں ہے جو امام کا غیر معصوم صحابی تھا. تم توضیح مسائل کے مطابق چلو, تم فقہ کے مطابق چلو. یہ کس نے کہا ہے کہ ائمہ کی وہ کام جو امام اور خدا کے درمیان راز ہے تم ان رازوں کو اپنی زندگی میں لاؤ؟ یہاں پر انبیاء کے شانے لرزنے لگے ہیں اور تم اپنی اس ناتوانی کے ساتھ اس راز کو اٹھانا چاہتے ہو. فقہ کو سیکھو, حرام حلال کو سیکھو. لہذا سر من سر اللہ وعلما من علم اللہ. یہ بات سمجھ لی آپ نے؟ ہماری حدیث آسان نہیں ہے.